بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، تجارت اور ملازمت انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور دنیا کا ہر تاجر کامیاب ہونا چاہتا ہے، نمبر 1 بزنس مین بننا چاہتا ہے، جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہر تاجر کی طرح ایک مسلمان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس تجارت میں لگا ہوا ہے، جس پیشے میں لگا ہوا ہے، وہ اس فیلڈ میں، اس پیشے میں ترقی کرتا چلا جائے، وہ اس میدان میں ترقی کے منازل طے کرتا چلا جائے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے دوسرے تاجروں کی طرح۔ لیکن مسلمان میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان تاجر دنیاوی اعتبار سے ترقی کا سوچتے ہوئے بھی ہمیشہ آخرت اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ چنانچہ آج کے ہم اس کلپ میں ایک مسلمان تاجر کے لیے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو قرآن اس کے لیے کیا دستور بتاتا ہے، قرآن اس کے لیے کس طرح کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس سلسلے میں عموماً 3 طرح کی غلطیاں لوگوں میں جو پائی جاتی ہیں، اور ان 3 طرح کی غلطیوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ایک کامیاب بزنس مین بننے کے لیے، ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے۔ سب سے پہلی بات، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ انسان جب کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کو اپناتا ہے، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں کرے، تو شیطان اسے مالی تنگی اور فقر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ اگر شریعت کے مطابق کاروبار کریں گے تو یہ پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی، فلاں چیز میں رکاوٹ ہوگی، تو شیطان اس کو ڈراتا ہے فقر و فاقے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے فریب اور ڈراوے میں مت آنا، بلکہ میری رحمت اور مغفرت کی امید لگائے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور فضل کی ترغیب لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے اپنی مغفرت اور فضل و زیادتی کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں نہ آوے، انسان کسی طرح کے شیطان کے وساوس میں مبتلا نہ ہو۔ شیطان تو فقر و فاقے میں تنگی کے خوف سے ڈرائے گا، لیکن ایک مسلمان بزنس مین کو اپنی تجارت میں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف نگاہ رکھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ شیطان حرام کمائی کی کثرت کے سرسبز شاداب باغ دکھاتا ہے، سود لینے میں انسان کو مال بڑھتا ہوا اور بیلنس شیٹ میں اضافہ ہوتا ہوا شیطان اس کو دکھاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سودی مال کو گھٹاؤں گا۔ لہٰذا انسان ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ شریعت کو پسے پشت ڈال کر میں جتنا بھی مال کما لوں وہ نتیجے کے اعتبار سے صفر ہے اور دنیاوی اور اخروی بربادی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا دوسری، ایک کامیاب بزنس مین بننے کے لیے دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی تجارت میں حتی الامکان سود اور بیع وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، انٹرسٹ کے پیسے اور سود وغیرہ کے پیسے، اس پیسوں سے کاروبار کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تجارت میں رہ کر صدقہ اور خیرات وغیرہ کا پابند بنائے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تجارت میں اضافہ فرمائیں گے اور برکت عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز تھی، قرآن پاک ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ عطا فرما دیں گے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کریں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔
انسان جب شریعت پر آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ہر طرف مشکلات ہی مشکلات نظر آتی ہیں۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ اسے ہر طرف سے راستے بند ہوتے ہوئے، راستے تنگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، مشکلات نظر آئیں گی، آگے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دے گا، آمدنی کے راستے بند ہوتے نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، میں ہر مشکل سے تمہیں باہر کر دوں گا، اور رزق کے ایسے دہانے کھولوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور تمہارے سارے کام بنانے کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے اپنی تجارت میں، اپنی کاروبار میں رہتے ہوئے، زندگی کے ہر موڑ پر بھی ویسے ہی یہ کام کرنا ہے، لیکن خصوصی طور پر کاروبار اور تجارت میں رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے، اور اس سوچ کو نکال دینا چاہیے کہ شریعت کے مطابق تجارت کریں گے تو ہماری تجارت نہیں چلے گی، شریعت کے مطابق ہم کاروبار کریں گے تو ہمارا کاروبار ترقی نہیں کرے گا۔ اس سوچ کو نکال دینا چاہیے، اپنے ذہن میں اس سوچ کو آنے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنانے کے لیے کافی ہیں۔ شروع میں تھوڑی بہت مشکلات آتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن آدمی استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دین پر جمع رہے گا، تقوی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اپنے شریعت پر عمل کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عارضی پریشانیاں اور مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے، اور انسان کو کاروبار میں خوب سے خوب ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کے کاروبار میں، جان و مال میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔